نہیں ہو. اس لیے سی بی ایس ای ایجوکیشن کے ساتھ بہت کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، شریعت کے بارے میں بتایا جائے، جو اعمال ضروری ہیں ان کرنے سے متعلق جو کچھ بھی اسلام نے بتایا وہ دور ہو رہے ہیں. ہم نے عربک لینگویج کمپلسری کیا ہے، اس کے لیے اسکول نے ہی سیٹ آف بکس بنائے ہیں جو انگلش میڈیم میں عربک کو آسان طریقے سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پچھلے کئی مہینوں سے گرلز کا ہاسٹل اسٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس میں پٹنہ کے باہر کی بھی لڑکیاں گرلز ڈیفرنٹ کلاسز میں آئی ہیں. مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمان لڑکیوں کی تعلیم خاص طور سے کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس راستے میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. نمسکار، آداب، سلام، ست سری اکال. آپ دیکھنا شروع کر چکے ایس آر نیوز. میں رضوی. دیکھیں، میں پہنچ چکا ہوں پٹنہ کے صفا اسمارٹ اسکول میں. تو کئی بار یہاں کا کوریج، یہاں کا ہم نے خبر آپ لوگ کو دکھایا ہے. آج پھر یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا نیا سیشن ہو سکتا ہے شروع ہونے والا، کیا چینجز ہوا، تمام تفصیل سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جو صفا اسمارٹ اسکول کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر سید فیض احمد صاحب. دیکھیے، جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر فیض احمد سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے تمام جانکاریاں لیں گے. کئی بار یہاں کوریج کیا ہے لگاتار، کیا لگ رہا ہے اس بار بھی کچھ چینجنگ وغیرہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، اور کیا یہاں پہ ہوا ہے؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا اسمارٹ اسکول میں جو کچھ بھی پروویژنز اور ارینجمنٹس ہیں، اس میں لاسٹ ایئر بہت سارے پیرنٹس کی یہ خواہش ہوئی کہ گرلز کے لیے بھی ہاسٹل ہونا چاہیے. تو پچھلے کئی مہینوں سے گرلز کا ہاسٹل اسٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس میں پٹنہ کے باہر کی بھی لڑکیاں گرلز ڈیفرنٹ کلاسز میں آئی ہیں، اور ان کے لیے بھی ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے اور پراپر ایجوکیشن اینڈ تربیہ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے سماج کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمان لڑکیوں کی تعلیم خاص طور سے کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس راستے میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. خاص طور سے گزشتہ کئی برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم کی کمی اور اس سے زیادہ تربیت کی کمی کی وجہ سے بچیاں بھی، جہاں لڑکے بے راہ ہو رہے ہیں، بچیاں بھی بے راہ ہو رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کی عزت کو پامال کر رہی ہیں. اس لیے ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے لڑکے، ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت حاصل کریں تاکہ وہ سماج اور قوم کے لیے ذمہ دار اور یوزفل، فائدہ مند بن سکیں. بوائز ہوں یا گرلز ہوں، دونوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہنے کے قابل ہو، اپنی ضروریات خود سے پورے کرنے کے لائق ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ 8 سال کے اوپر 9-10 سال کے بچے رہ جاتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ یہاں پر ہاسٹل بہت اسٹرکٹ اور ایک ماحول نہیں ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ہاسٹل میں رہنے کے بعد بھی ان کو گھر کے جیسا محسوس ہو. اس لیے جتنے اسٹاف ممبر ہیں، یہاں تک کہ میڈ ہوں، ہاسٹل وارڈن ہیں، وہاں ہاسٹل میں رہنے والے عالم ہیں، حافظ ہیں، لیڈی وارڈن ہیں، جو بھی ہیں، ان کو یہ ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے کہ ان کو کبھی فیل نہیں ہونے دیا جائے کہ وہ گھر سے باہر ہیں. ان کی جو بھی ضرورت ہے پورا کیا جائے. اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اور ہم اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے ہاسٹل کے مینجمنٹ، ہاسٹل کے کھانے پینے، ہاسٹل کے انتظامات کے سلسلے میں آج تک اپنے پیرنٹس سے ایک لفظ بھی برا نہیں کہا ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہو رہا ہے.
آئندہ ہم اس پہ اسکول میں کس طرح کا ایجوکیشن پڑھائے، خاص کر دنیاوی اور دینی کس طرح کا یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم کو ہمارے بچوں کو اسی دنیا میں رہ کر اچھا مقام حاصل کرنا ہے اور کمیونٹی اور ملک کی خدمت کرنی ہے، اس وجہ سے ان کو جو ابھی ماڈرن ایجوکیشن ہے اس پر انتہائی فوکس کی جاتی ہے، اور سارے انتظامات اسی لیے ہو رہے ہیں کہ CBSE بیسڈ ایجوکیشن بہت کوالٹی کا دیا جائے، اور جو کچھ بھی انتظام ہم کر سکیں اس کے حساب سے بہتر تعلیم دیں، اچھے ٹیچرز کا سیٹ ہو، ایجوکیشنل ایڈز ہوں، اس پر کوشش کی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے، مگر یہ ادھورا ہو جائے گا جب بچوں کی اپنی تربیت اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو۔ اس لیے CBSE ایجوکیشن کے ساتھ بہت کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، شریعت کے بارے میں بتایا جائے، جو اعمال ضروری ہیں ان کرنے سے متعلق جو کچھ بھی اسلام نے بتایا وہ سمجھایا جائے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سمجھایا جائے۔ اور ایک خاص بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کمپلسریلی اسٹینڈرڈ 1 سے اسٹینڈرڈ 8 تک سارے بچوں کو عربک لینگویج پڑھنا ہے۔ ہم نے انگلش تو پڑھا لیا، ہندی بھی پڑھا لیا، اردو بھی پڑھا لیا، مگر ہمارے سماج میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے عربی کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے عربک لینگویج کمپلسری کیا ہے، اس کے لیے اسکول نے ہی سیٹ آف بکس بنائے ہیں جو انگلش میڈیم میں عربک کو آسان طریقے سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جہاں جو کورس بچے کہیں 4 سال میں سیکھ سکتے تھے، یہاں 1 سال میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کوشش یہ ہے کہ جب بچہ یہاں پڑھتا ہوا اسٹینڈرڈ 1 سے 5 یا 6 میں پہنچے تو وہ عربک میں قرآن شریف پڑھنے کے بعد قرآن شریف کے گرامر کو سمجھ سکے کہ یہ گرامر کیا ہے، یعنی اگر کہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو معلوم ہو کہ یہ بی کیا ہے، اسم کیا ہے، لفظ الجلالہ اللہ ہی یہاں پر کیا ہے، الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، وہ الفاظ کے گرامر کو سمجھے، اور جب گرامر سمجھے گا تو اس کو میننگ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہاں سے یہاں پہ بچے لوگ تعلیم کے لیے آ جا رہے ہیں؟ خاص پٹنہ سے ہیں کہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں؟ جو اسکالرز ہیں یا ڈے بورڈرز ہیں وہ تو سب پٹنہ کے ہیں، مگر ہاسٹل میں ہمارے پاس بہت دور دور سے بچے ہیں، اڑیسہ سے ہیں، ویسٹ بنگال سے ہیں، اور بہار کے کونے کونے سے بچے ہیں، آلموسٹ ہر شہر سے بچے ہیں، اڑیسہ کے بھی بچے ہیں، ویسٹ بنگال کے بھی بچے ہیں، سبھی جگہ سے۔ ہاسٹل میں دونوں کے لیے انتظامات سیپریٹ ہیں، دونوں کا الگ الگ، بوائز کے لیے بھی، ان کے لیے بھی لیڈی وارڈن الگ ہے گرلس کے لیے، اور بوائز کے لیے الگ وارڈن ہے، ٹیچرز بھی ہیں، سب کا انتظام الگ ہے۔ کس کلاس سے یہاں پڑھائی شروع ہوتی ہے، لاسٹ کہاں تک ہے؟ پڑھائی تو بالکل پری پرائمری، آپ نرسری یا پلے گروپ ہیں وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اسٹینڈرڈ 10 تک چل رہا ہے، 3 بیچز ابھی کرنٹ نکل چکے ہیں۔ بچے بچیاں بھی یہاں پہ ہوں؟ اراؤنڈ 400 اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹل وغیرہ میں سب کچھ۔ کیا لوگوں سے کہنا چاہیں گے آج کے سماج میں جس طریقے سے آپ نے کہا تو کیا آپ اپنے خاص کر اس میرے چینل کے مادھیم سے لوگوں تک بچوں کو؟ میں لوگوں سے کچھ کہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے حالات کو خود سمجھیں۔ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اگر آپ کسی اسکول میں بھیج رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی تعلیم کے ساتھ اس کی ایسی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں جس سے کہ وہ آپ کی عزت کو برقرار رکھ سکے اور سماج کے لیے کارآمد مفید بن سکے، ورنہ صرف تعلیم کسی حاصل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور تعلیم کے ساتھ تربیت، عقل، سمجھ بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ صفا اسمارٹ اسکول میں یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو ایک بار اسکول میں آگے دیکھیں، سمجھیں۔ کہاں پہ اس کا ایڈریس؟ یہ پٹنہ کے شاہ گنج میں ہے، شاہ گنج ایک محلہ ہے آپ جانتے ہیں، اور یہیں پر مین روڈ پر ہے، اور بہت ایزیلی اپروچیبل۔ ٹائمنگ کیا یہاں پہ اوپن کا ہے؟ صبح ابھی 8 بجے سے کلاسز شروع ہو رہے ہیں، 2 بجے تک چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاسٹل کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں۔ اپنا پریچے دینا۔ میرا نام اس اسکول کا خادم سید فیض احمد قادری نوری ہے۔ جی شکریہ۔ صفا اسمارٹ اسکول میں تمام فیسلٹیز ہے، وہ بوائز ہو یا گرل ہو، تمام لوگ کے لیے ہاسٹل ہے، خاص کر یہاں پہ تمام طریقہ سے سیکورٹی کا پورا دھیان دیا جاتا ہے، وہ بوائز ہو یا گرل ہو،
بے شک तमाम तरह के सहूलियात है। आप यहाँ पे अगर विजिट करना चाहते हैं, यहाँ से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ख़ासकर तालीम के साथ साथ जो बच्चे यहाँ से निकले तो उसमें से एक अच्छे इंसान भी पैदा हो, एक अच्छे अखलाक से जाए, कहीं उठने बैठने या कहीं भी जो आज के समाज में वो ख़त्म हो रहा है उसको भी यहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है कि एक बच्चे को अगर यहाँ से पढ़ के भेजा जाए तो कहीं न कहीं मुआशरा में जाए तो एक अच्छे लोगों के बीच में लगे कि वो कहीं सोफा स्मार्ट स्कूल के ये बच्चे एक पहचान बने। तमाम तरह के यहाँ पे इस सब पर बहुत बारीकी से गौर किया जाता है और कहीं ना कहीं बेहतर यहाँ पे टीचर लोग भी पढ़ाने के लिए उपलब्ध। आप इस तरह के तमाम जानकारियों के लिए SR न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।